اچھا یہ مبارک دن اگر آ جائیں زندگی میں تو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اس میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، شاید آج یہ مبارک دن مغرب کے بعد شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے، تو پہلا کام یہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب بھی چاند کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، اس چاند کو طلوع کیا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہو، یہ پورا مہینہ ایمان والا ہو، یہ پورا مہینہ سلامتی والا ہو اور اسلام کی عظمت والا ہو۔ 5ویں دعا، ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، والتوفیق لما تحب وترضى۔ اللہ اس پورے مہینے میں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے اور تجھے پسند آئے۔ اور ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں، غیر ضالین ولا مضلین، جس میں اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے 2 اور دعاؤں کا اضافہ کیا ہے۔ یا اللہ، یہ چاند نکل رہا ہے، پورا مہینہ مجھے گمراہ کرنے والا نہ کوئی ہو، مجھے گمراہی سے بچانا، اور مجھ سے بھی کسی کو گمراہی نہ دلوانا، میں بھی کسی کو گمراہ نہ کر سکوں۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ۔ چاند کی دعا پڑھنے کے بعد جو ہی چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ عز و جلال کی عظمت، کبریائی، تعریف اور اسی کے ساتھ اللہ کی توحید کو بلند کرنا شروع کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ ان تکبیروں کو چاند نظر آنے سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ یہ تکبیر مطلق ہے، چلتے پھرتے عبداللہ ابن عمر کی طرح رستوں میں چلتے، بازار میں جاتے، اپنے گھر میں بیٹھے چارپائی پہ، اپنے خیمے میں بیٹھے، آپ اللہ عز و جلال کی عظمت کو بیان کر تکبیریں پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے اللہ اکبر کہو، کثرت سے الحمدللہ کہو۔ تو چاند نظر آنے کے بعد یہ شروع ہو جانا چاہیے، اور 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد اور پابندی کے ساتھ تکبیر مقید جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کمال کی حدیث، ما اہل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بھی اللہ اکبر کہتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، جنت کی بشارت؟ فرمایا جنت کی بشارت۔ تو 10 دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر، 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ یہ کہنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے، اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آج مغرب سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹ لیجیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فليمسك عن شعره وعن اظفاره۔ جب تم میں سے کوئی چاند کو دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے، ترچھوانے سے رکا رہے، نہ سر کے بال، نہ ناخن،
اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَا يَمَسَّ مِن بَشَرِهِ شَيْئًا، جسم سے کہیں سے بھی بال جو ہے وہ نہ کاٹے نہ زائل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا کام بھی بتایا ہے، یہ 10 دن جب آ جائیں تو روزہ رکھیں۔ بہت اچھا ہے کہ سنت کے مطابق كَانَ يَصُومُ 9 ذی الحجہ، پہلے 9 دن کے روزے رکھے۔ گرمی کی شدت اور حدت ہے، برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، جس سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال معاف کر دے۔ ان 10 دنوں میں ایک چوتھا کام بھی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ جس طرح آپ رمضان میں بڑا قرآن پڑھتے رہے ہیں، تو یہ جو ساری آپ نے 10 حدیثیں سنی ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم 10 دنوں میں اس سے زیادہ قرآن مجید پڑھے جس طرح ہم رمضان میں پڑھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن افضل ہیں کہ ذوالحجہ کے؟ انہوں نے جواب دیا دنوں کے اعتبار سے تو ذوالحجہ کی افضل ہیں، راتوں کے اعتبار سے چونکہ لیلۃ القدر ہے رمضان میں، راتیں وہ افضل ہیں۔ تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت تقرب الى اللہ ما استطعت واعلم انك لن تتقرب الیہ بشیء احب الیہ من کلامہ۔ کسی کا یہ شوق اور ذوق ہو کہ اللہ کا قرب مل جائے تو اللہ کی کلام پڑھنے کے بغیر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اقرأوا فی 10، 10 دنوں میں قرآن ختم کرو، اقرأوا فی 7، 7 دنوں میں قرآن ختم کیا کرو۔ اور سہل بن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے علامت حب اللہ حب القرآن، جو شخص کہتا ہے نا مجھے اللہ سے محبت ہے اسے قرآن سے بھی محبت ہوگی۔ وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کہتا ہے کہ مجھے قرآن سے محبت ہے اس کو اللہ کے رسول سے بھی محبت ہوگی۔ وعلامت حب النبی حب السنہ، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے اللہ کے رسول کی سنتوں سے بھی اسے محبت ہوگی۔ پھر وہ شیو تو نہیں کروائے، پھر وہ داڑھی تو نہیں کٹوائے۔ علامت حب سنہ، جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں سنتوں سے محبت کرتا ہوں، حب الآخرہ، وہ ضرور آخرت سے محبت کرتا ہوں۔ وعلامت حب الآخرہ بغض الدنیا، جو یہ کہتا ہے مجھے آخرت سے محبت ہے پھر وہ دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتا۔ وعلامت بغض الدنیا اللہ يدخر منها الا زادا وبلغا الى الاخرہ، اور جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میرا دنیا کے اندر تو تھوڑا وقت ہے پھر وہ آخرت کے لیے جمع جوڑ کرتا ہے، وہ دنیا کی جمع جوڑ میں زندگیاں نہیں لگاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن میں قرآن ختم کیجیے۔ آپ کل سے شروع کیجیے، سورۃ الفاتحہ سے شروع کر کے سورۃ آل عمران مکمل کر لیں۔ 2 ذی الحجہ کو آپ سورۃ نساء سے شروع کریں اور سورۃ مائدہ تک مکمل کر لیں۔ 3 ذی الحجہ کو آپ سورۃ انعام سے لے کے سورۃ توبہ کو مکمل کر لیں۔ 4 ذی الحجہ کو سورۃ یونس علیہ السلام سے لے کر سورۃ اسراء تک مکمل کر لیں۔ 5 ذی الحجہ کو سورۃ الکہف سے سورۃ النور تک مکمل کر لیں، اور 6 ذی الحجہ کو سورۃ الفرقان سے لے کے سورۃ غافر تک مکمل کر لیں۔ 7 ذی الحجہ کو سورۃ یاسین سے سورۃ حدید تک لے جائیں، اور 8 ذی الحجہ کو سورۃ مجادلہ سے لے کے قرآن مجید کو مکمل کر لیں۔ آپ نے 9 تاریخ کو چونکہ روزہ رکھنا ہے، کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں، اور 10 تاریخ کو قربانی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام میں کرنے والے کاموں میں سے ایک 5واں کام بھی بیان کیا ہے کہ آپ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ دنیا ساری کی ساری کھنگال مارے گی آپ، لیکن آپ کو سکون نہیں میسر آئے گا جو اللہ کے ذکر سے آ سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ نے ذکر میں رکھا ہے کہ 10 دنوں میں کثرت سے ذکر کریں۔
سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رزق ملتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھیے، جو جتنا کثرت سے درود پڑھے گا اتنا قیامت کے دن اللہ کے رسول کے قریب ہوگا، اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے۔ کثرت سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ کثرت سے پڑھے، صبح شام کی پڑھ لے نا، اللہ 5 انعام دیتے ہیں، گناہ بھی معاف کرتے ہیں، ظالم کے ظلم سے بھی بچاتے ہیں، اللہ کے رسول اس کی سفارش بھی کریں گے، اور پھر اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اسے جنت میں داخل بھی کریں گے اور اللہ راضی بھی ہو جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، کثرت سے پڑھے، کو 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ حدیث کہتی ہے کوئی جنگ کے میدان سے بھی بھاگ کے آ جائے بزدل بن کے، اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دیتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھی۔ دنیا کے خزانوں کے لیے بڑی تڑپ اور تمنا اور شوق اور ذوق اور محنت اور تھرست کے ساتھ لگے رہتے ہیں لوگ، کسی کو جنت کے خزانے چاہیے تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے پڑھیں۔ آپ اگر سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لینا تو 100 غلام آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا۔ آپ اگر 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں تو 100 گھوڑے میدان جہاد کے لیے تیار کیے گئے پیش کرنے کا اجر مل جائے گا۔ اب اللہ اکبر اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 100 اونٹ لدے ہوئے سامان سے میدان جہاد کے لیے اس کے برابر اجر مل جائے۔ اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے 100 مرتبہ تو ذرا 1 مرتبہ اکیلے رات کو بیٹھ کے اوپر دیکھنا آسمان کتنا اونچا ہے، زمین و آسمان کا سارا خلا نیکیوں سے بھر جائے۔ ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کثرت سے پڑھیے۔ کوئی 10 مرتبہ کوئی 100 مرتبہ پڑھ لے، سارا دن شیطان کے وس و شکنجوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کثرت سے ان ایام میں اللہ جلال کے سکھائے ہوئے اذکار کو اپنی زبان پہ لائیے۔ ایک چھٹا کام بھی ان 10 دنوں میں کرنا ہے، نوافل پڑھنے کا۔ آپ سچ سچ بتائیے، رمضان میں تراویح پڑھتے رہے؟ اگر وہ افضل ہیں تو یہ دن بھی اس سے افضل ہیں۔ آپ سب اٹھتے ہیں، کم از کم ان 10 دنوں میں تو تجربہ کر کے دیکھیں۔ میں نے اشراق پڑھنی ہے، میں نے چاش پڑھنی ہے، جب 10:15 کا ٹائم ہوگا وضو کر کے میں 2 بھی پڑھوں گا، یا 4 یا 6 یا 8 پڑھوں گا۔ کبھی اگر زندگی میں نہیں پڑھی ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4، ان 10 دنوں میں تو پڑھ کے دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے اس بندے کو اللہ جہنم پر حرام قرار دیتے ہیں، یہ جہنم نہیں جائے۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 10 دنوں میں تو تجربہ کریں۔ جو عشاء کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہے، سلام نہیں پھیرتا، اجر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا لیلۃ القدر میں اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ویسے بھی گرمی ہے، اگر انسان 2 سے 4 گھنٹے کام کرنے کے بعد وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے کتنا ٹائم لگے گا؟ ہماری تو سپیڈ بھی بڑی ہے نا، ہم نے کون سے 36 منٹوں میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ 2 سے 4 منٹ لگے اور فارغ۔ اور یہ راز سمجھیے، آپ نے ٹریولنگ کی ہوگی، آفٹر لینڈنگ کیا ہوتا ہے؟ 2 سے 4 سے 6 سے 10 لوگ، کوئی ونگز کو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹائرز کو دیکھ رہا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے، کیونکہ دوبارہ اس نے اڑان بھرنی ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو 5 وقت اپنے سامنے کھڑا کر کے کیل کوکا اس کا ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ پھر کمزور نہیں ہوتا، یہ بندہ پھر فٹنس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ جلال جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ 10 دن ہیں آپ کے پاس، کثرت سے نوافل پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے کہ ان 10 دنوں میں دعائیں کیجیے۔ آج یہ پہلو بہت کمزور ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں دعا اس وقت کرنی چاہیے جب بندہ بیمار ہو۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ
تم خوشی کی حالت میں اللہ کو نہ بھولو، جب تم پہ کوئی آزمائش آئے گی اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا میری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ادب کے ساتھ، کیا تم شیطان سے بھی برے ہو؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی۔ شیطان نے کہا اللہ مہلت دے دے، قیامت تک اللہ نے دے دی، شیطان کی بھی سن لی ہے۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ دعا میں جب ہوتی ہے، سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت کی پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ یا تو فوراً قبول کر لیتے ہیں یا اللہ اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں قیامت کے دن، یا کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، ضائع نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر یہ رہتا ہے کہ دعا کی توفیق نہ اللہ چھین لے۔ حدیث میں آتا ہے جب آسمان سے بلا آتی ہے، نیچے سے بندے کی دعا جاتی ہے، یہ زمین و آسمان کے درمیان گتھم گتھا ہوتی ہے، اور یہ دعا اس بلا کو قیامت تک زمین تک پہنچنے نہیں دیتی۔ دعا کیا کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور مظلوم و مقہور ان بچوں اور ماں اور بہنوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ یہ 10 دن اتنے مبارک ہیں، میں ایک 8واں کام بھی کیجیے۔ خیر خواہی اور ہمدردی کے نعرے لگانے والے ان 10 دنوں میں بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ 10 دن اعتکاف پہ قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں بیت اللہ اور مسجد نبوی۔ یار اعتکاف کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کوئی کوڈ مل جائے گا؟ کیسے وہ رجسٹریشن کرواتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ حدیث میں آتا ہے 1 مہینہ اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول، اور اعتکاف بھی مسجد نبوی میں، اتنا اجر کسی کو مل سکتا ہے؟ تو اس سے زیادہ اجر یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ گاڑیاں یہاں ہی رہ جانی ہیں، ان گاڑیوں سے کام لیا کریں۔ یہودی اور منصب یہاں رہ جانے ہیں۔ ایما مسلم کسا مسلما ثوبا کساہ اللہ من خبر الجنہ۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ قیامت کے دن جنت میں سبز خلعت فاخرہ پہنائیں گے۔ تمہارا جی چاہتا ہے کہ نیا لباس پہنو عید کے دن، تو میرے بھائی کبھی کسی کو بھی سوٹ دے کے دیکھو جس نے کبھی نیا نہیں پہنا۔ کبھی نکلو نا ان دیہاتوں میں جہاں لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ۔ جو کسی بھوکے مسلمان کو، کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کی مہمان نوازی جنت سے کرے۔ 10 دن میں کھانا کھلائیے۔ ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ جو کسی کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی رحیق المختوم سے شرابن طہورا پلائے۔ سوچا کرے اس طرح کے کام، بدلنا چاہیے اپنے آپ کو۔ جہاں پانی کا بندوبست نہیں، نلکے لگوایا کریں۔ سال پورا بیمار رہے، امام حاکم ان کے لیے دعا کروانے والے نے دعا کروائی، ایک عورت آئی اور آ کے رکا پھینک کے چلی گئی، لکھا ہوا تھا میں نے ان کے لیے دعا کی اور خواب میں مجھے اللہ کے رسول ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو کہو پانی کا بندوبست کرے۔ اٹھے امام حاکم، نلکا لگوایا، کنواں کھدوایا، ادھر پانی جاری ہوا، ساری بیماری ختم ہو۔ مسلمانوں کا خیال کیا کریں۔ اور میں بڑے ادب سے یہاں بھی کہوں گا کہ آنے والوں کی عزت دیا کریں، ان کے لیے بھی پانی رکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا جی، یہاں بھی پانی رکھ دیا کریں۔ کوئی اپنے آفس سے آیا ہوگا، کوئی دھوپ سے آیا ہوگا، اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اگر ایک بدکار عورت کتے پیاسے کو پانی پلانے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، دیانتداری سے بتائیے اگر آپ کسی مسلمان محترم کو پانی پیش کر دیں گے، پیاس لگی ہے اس کو، تو بخشش نہیں ہوگی۔ خیال کیا کریں۔ اللہ ذوالجلال ایسے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خیر خواہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جو کبھی کسی نے تجربہ کیا ہو تو بہت اچھا، اللہ کے رسول نے قربانیاں تقسیم کی تھی۔
کبھی اس حدیث کو بھی پڑھ لیا کریں. یہ بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے ہی بیان کی ہے. اور کیسی حدیث ہے؟ حدیث بھی ہے تو صحیح بخاری کی ہے. ویسے تو بخاری کا بڑا نام ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے قربانیاں تقسیم کرنا. تم گھر میں ہر سال 10 سے 12 قربانیاں کرتے ہو، تجربہ یہ بھی کرو. جس نے ساری زندگی قربانی نہیں کی اس کو کہو بھائی یہ ایک قربانی آپ کرو، لوگوں کی طرف مت دیکھو، کھاؤ بھی اور خود تقسیم بھی کرو. کبھی خیر خواہی کے اس طرح کے کام بھی کیا کرو. اللہ ذو الجلال ہمیں توفیق سے نوازے. اور ان 10 دنوں میں 10 کام کرنے ہیں جن میں 8 کی تفصیل آپ نے سنی. آخری 2 کام کثرت سے صدقہ کیجیے. پیسہ ہے تو صدقہ کرنا، وگرنہ مت سمجھنا کہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے، پھر بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی کو ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے. بیٹھے اللہ اکبر کہہ دو صدقہ ہے. استغفر اللہ کہہ دو کہ صدقہ ہے. کسی 2 بہن بھائیوں کی سلو کروا دینا، دوستوں کی سلو کروا دینا صدقہ ہے. کوئی بیچارہ ہانپ رہا ہے گرمی میں، دوڑ کے اس کے پاس جانا میں آپ کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، صدقہ ہے. کوئی گرا ہوا ہے گرمی سے، اس کو فوراً ہاسپٹل پہنچانا صدقہ ہے. کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے. کوئی سواری نہیں آ رہی، اپنی موٹر سائیکل پہ یا اپنی سواری پہ سے بٹھا کے اس کی جگہ تک پہنچانا صدقہ ہے. میرے بھائی عدل کی بات کرنا صدقہ ہے. صحابی کہتے اللہ کے رسول صدقہ تو کرنا چاہتا ہوں، پیسہ نہیں ہے. تو کہا کیسے کرو گے؟ کہا میں صدقہ کرتا ہوں، جو بھی آج کے بعد مجھے گالی دے گا میں غصہ نہیں کروں، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا پیارا صدقہ. 10واں اور آخری کام آپ نے قربانی کا کرنا ہے. 10 طریق کو قربانی. حدیث میں آتا ہے ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پہ قربانی. موم بتی مافیا متحرک ہو گیا ہے. یہ لبرلز اٹھیں گے کہیں گے دیکھو غریب اور مسکینوں کا خیال کرو، چھوڑو قربانیوں کو. یہ ظالم اصل میں قربانیوں کے دشمن ہیں. وہ کہیں گے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، قربانیاں نہ کرو، وہاں پیسہ بھجواؤ. بھجوانا چاہیے لیکن قربانی چھڑانا چاہیں گے. ان کی باتوں میں نہ آئیے گا. قربانی ہر گھر پہ، یہ سنت ہے کہ وہ ہر سال قربانی کرے جس کے پاس استطاعت ہے. اس حدیث میں آیا من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے.